نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. جی ہاں، نور والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو بتانے کے لیے مختلف سیگمنٹس پر مشتمل یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، جس میں آپ کو تجوید بھی سکھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، قرآن پاک کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں، آیتوں کی فضیلت بھی بتاتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے پروگرام کو پورا دیکھنا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، پہلا سیگمنٹ کون سا ہونے والا ہے؟ آئیے اس کا نام سنتے ہیں. ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ آیات کی تلاوت ہمیں سناتے ہیں، اور پھر ہم ان آیات کے متعلق، ان کو درست پڑھنے کے متعلق کچھ باتیں سیکھتے ہیں. آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت کی جانب اور سنتے ہیں آج کی تلاوت. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اللہ. پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے، اور جو آپ نے تلاوت سنی یہ دیکھیے آپ کے سامنے بورڈ ہے، اور آپ کے سامنے یہ تلاوت قرآن کریم شو ہو رہی ہے، اور سامنے آپ کو ان کی آیات لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج آپ نے 2 باتیں سیکھنی ہیں. کتنی باتیں سیکھنی ہیں؟ 2. تو پھر تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ جی. چلیں، پہلی بات کیا ہے؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی متوجہ ہو جائیے اور توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے، کیونکہ اچھی طریقے سے سنیں گے تو ہی تو سمجھیں گے. تو پہلی بات ہے آج کی کھڑی حرکات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کھڑی حرکات کے بارے میں. اب یہ کھڑی حرکات ہوتی کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو؟ جی. یہ تشدید کے اوپر یہ اس طرح جیسے اسٹک میں نے کی ہوئی ہے نا، اس طرح یہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی. یہ ہے کھڑی حرکت. کیا ہے یہ؟ کھڑی حرکات. اور دیکھتے ہیں، یہ آ گیا، یہ بھی اسی طرح کا ہے؟ جی. ایسے ہی شیپ ہے اس کا بھی؟ جی. یہ بھی ہے کھڑی حرکت. اور دیکھتے ہیں، بہت ساری ابھی کاؤنٹنگ بھی ہم کریں گے. دیکھیں، اگر اس طرح یہ جو میں نے بتایا، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ حرف کے اوپر ہو تو یہ ہوتا ہے کھڑا زبر. یہ کیا ہوتا ہے؟ کھڑا
کھڑی حرکات کو بیٹا ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ ایک الف کے برابر کیا ہے؟ میں نے سمجھانے کے لیے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنا آپ ماں بولتے ہوئے کھینچتے ہیں نا، ماں، پھول بولتے ہیں، پھول، پھول، یہ جو آپ ماں کہہ رہے ہیں پیارے بچوں، یہ جو آپ پھول کہتے ہیں تو یہ ہو گیا ایک الف، جتنا آپ کھینچ رہے ہیں ماں، ایسے تو نہیں کہتے نا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ پھول، پھول کہتے ہیں؟ غلط ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ پھول۔ یہ ہے ایک الف۔ تو جب بھی کھڑی حرکات آئے، چاہے کھڑا زبر، کھڑا زیر یا الٹا پیش، سب کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف۔ ایک الف میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یا نہیں؟ جی سمجھا دیا ہے۔ چلیں کاؤنٹنگ کریں، ہمارے سامنے کتنی کھڑی حرکات ہیں، چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر ہے پہلی آیت میں ہے جی، ایک، آگے دیکھتے ہیں دو، اس کے بعد تین، اس کے بعد جلدی جلدی چار، اور اس کے بعد پانچ، چھ، اور سات، اس کے بعد پھر اور پھر اللہ اکبر، صرف 3 لائنوں میں 10 کھڑی حرکات، کتنی امپورٹنس ہے نا اس کی۔ ہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کھڑی حرکات دیکھیں کتنی ساری بار آئی ہے، تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ صحیح پڑھیں گے اور غلطی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو تزکا ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں تزکا، شاباش۔ اچھا، اس کو فصلا ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ فصلا، کھینچیں گے۔ اوکے، یہ حیاتا پڑھیں گے یا حیاتا؟ کھینچیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے قرآن پاک کا پہلا پیج نکالنا ہے یا کوئی سا بھی پیج نکالنا ہے، اس میں کھڑی حرکات کو تلاش کرنا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ آج کی دوسری بات یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 16 میں یہ لفظ نظر آ رہا ہے دنیا، دنیا۔ دیکھیں ایک رول آپ نے پڑھا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف یرملون ہو تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے اور وہاں پر آپ غنہ کرتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہے رول، میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اور مدنی چینل پہ آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یرملون آ رہا ہے، یا حرف یرملون میں سے یہ آ رہا ہے، لیکن حمزہ بھائی نے تو غنہ ہی نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا؟ غلطی کی ہے حمزہ بھائی نے یا غلطی نہیں کی ہے؟ غلطی ہے، یہ کر دی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں غلطی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر ادغام ہوگا ہی نہیں، یہاں پر ہوگا اظہار مطلق۔ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، نام یاد ہو جائے گا۔ یہاں پر قاعدہ ہوگا اظہار مطلق، اظہار مطلق، اظہار مطلق، اظہار مطلق، اظہار مطلق، اظہار مطلق۔ اب کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون ہو یا حرف یرملون میں سے ہے تو ادغام ہونا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں اظہار مطلق ہوگا۔ بچوں یہاں پہ اظہار مطلق اس لیے ہوگا کیونکہ حرف یرملون تو ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد، لیکن اگلے کلمے میں نہیں ہے بلکہ اسی کلمے میں۔ تو جب اسی کلمے میں حرف یرملون آ جائے تو پھر وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ادغام بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پہ کون سا ہوگا؟ اظہار مطلق۔ غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، دنیا، دنیا، نون ساکن ظاہر کیا ہے، ادغام نہیں کیا ہے، اس لیے یہ ادغام کا قاعدہ نہیں بلکہ ہے اظہار مطلق۔ کا قاعدہ۔ اب ہو گیا آسان۔ اب بتائیں حمزہ بھائی نے ٹھیک پڑھا تھا یا غلط پڑھا تھا؟ ٹھیک پڑھا تھا۔ یہ ہے علم کا فائدہ، آپ نے علم سیکھا، آپ کو پہچان ہو گئی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ جب تک آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ نے کیا کہا؟ حمزہ بھائی غلط ہیں، انہوں نے غلط پڑھ دیا، لیکن انہوں نے ٹھیک پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں، اسی پیاری بات کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن مجید میں موجود سورتوں کے اور آیتوں کی فضیلت بتاتے ہیں۔ آج ہم نے کون سی سورت کی فضیلت سننی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔
آج ہم قرآن پاک کی 20ویں سورت کے بارے میں سنیں گے. کون سی سورت؟ 20ویں. اس کا نمبر آتا ہے 20ویں نمبر پہ. پہلے ایک سورت، پھر دوسری، تیسری، چوتھی. تو یہ ہے قرآن پاک کی 20ویں سورت. اور اس سورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ. کیا نام ہے؟ سورہ طٰہٰ. اچھا طٰہٰ نہیں، طٰ. ہاں طٰہٰ. طٰ پڑھتے ہیں طٰ، اور اس کے بعد ہاں. تو کیا بن گیا؟ طٰ. ہاں. یہ ہے طٰہٰ. سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا. سبحان اللہ. اور جب فرشتوں نے قرآن پاک سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا. سبحان اللہ. اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا. سبحان اللہ. اور فرشتوں نے آگے یہ بھی کہا کہ ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی. سبحان اللہ. تو دیکھیں فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی نا. انہوں نے سورت کے بارے میں کتنی پیاری پیاری باتیں کہیں، مبارکباد پیش کی پڑھنے والے کو، اس کلام کو محفوظ کرنے والے کو، اور کتنی ساری مبارکباد پیش کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے سورہ طٰہٰ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ کو تو سب جانتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت، کیا نام ہے؟ عمر. جی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے بچوں، مسلمانوں کے یہ جو دوسرے خلیفہ ہیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی جو شروع کی آیات ہیں آپ نے وہ پڑھیں، اور وہ پڑھ کر آپ کے اٹھے. آپ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں جب پڑھی نا، حالانکہ بھی آپ نون مسلم تھے، لیکن آپ کہنے لگے کہ کتنا حسین اور کتنا عظیم کلام ہے. اور اس کے بعد اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت فضیلت ہے کہ یہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اور اس کی فضیلت کو پہچاننے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قبول کر لیا؟ اسلام. ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارے پاس تو قرآن پاک ہے، اور ہم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے سے محروم رہے. اچھی بات ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم نہیں رہنا ہے، قرآن پاک پڑھتے رہنا ہے. اور آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی فضیلت سنی، تو پیارے بچوں آج آپ نیت کر لیں کہ اب ہم اپنی تلاوت میں سورہ طٰہٰ کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جانوروں میں سے ایک بہت ہی عجیب و غریب جانور ہے جو لوگوں سے بات بھی کرے گا، اور اس جانور کو دابۃ الارض بھی کہتے ہیں. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے. پیارے بچوں، قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں، جیسے دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور پھر ایک دھواں بھی اٹھے گا جو 40 دن تک رہے گا، جس سے لوگوں کو زکام ہو جائے گا.
اور کچھ لوگ اس دھوئیں سے بے ہوش بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر اس دھوئیں کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جو بہت لمبی ہوگی۔ اس رات کی مقدار 3-4 راتوں کے برابر ہوگی، اور اسی رات کے گزرتے ہی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے اگلے دن صفا پہاڑی پر زلزلہ آئے گا، جس سے ایک عجیب و غریب شکل والا جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور یہ جانور تمام شہروں میں جائے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی ہوگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کی پیشانی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لائن کھینچ دے گا، اور جو نان مسلم ہوں گے ان کی پیشانی پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالا دھبا لگا دے گا، اور اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون نان مسلم، اور پھر یہ نشان کبھی نہیں مٹے گا۔ اور جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہیں گے، اور جو نان مسلم ہوں گے وہ ہمیشہ نان مسلم ہی رہیں گے۔ اس جانور کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ لوگوں سے بات کرے گا اور بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے دابۃ الارض کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، کیا بات ہے، ابھی آپ نے دابۃ الارض کے بارے میں سنا، اور کیسا جانور ہے یہ۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ جو جانور ہے لوگوں سے باتیں کرے اور ابھی آپ نے سنا کہ یہ بتائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ اور یہ قیامت کے جب قیامت قریب ہوگی نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ بھی باہر نکل کے آئے گا۔ تو یہ ایسا عجیب و غریب جانور ہے، اور اللہ پاک کی عجیب و غریب یہ مخلوق ہے جس کے بارے میں آج آپ نے سنا ہے، اور اس کا ذکر کس طریقے سے قرآن پاک میں ہوا، اس کی تفصیل آپ نے سن لی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ کس پہ خاتمہ نصیب فرمائے؟ ہاں، ایمان پر۔ پیارے بچوں، گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے نا تو ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ دنیا میں بار بار کلمہ پڑھتے رہیں گے، تو جب آخری وقت ہوگا تو تب بھی کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے انٹرسٹنگ ایسے سیگمنٹ کی جانب جس میں ایکٹیویٹی ہوگی، اور اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے آپ کو کچھ سکھایا جائے گا۔ کیا ہے وہ سیگمنٹ؟ اس کا نام ہے اعراب سیکھیں اور لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر 2 باکس شو ہو رہے ہیں۔ پہلے باکس پہ لکھا ہے الفاظ، اور اس کے نیچے دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا آتا رہے گا، جیسے کہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس میں کچھ نوٹ کر رہے ہوں گے، یہاں پر ایک حرف پر اعراب نہیں ہے۔ تو یہی کرنا ہے، آپ نے اعراب ڈھونڈنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اعراب ڈھونڈنا۔ تو یہ ہو گئی ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم چلیں، ٹیم اے سے کون آئے گا پھر؟ آپ آ جائیے، آ جائیں، شاباش۔ اور یہاں ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیے، آپ کو لے لیتے ہیں۔ ٹیم اے اور بی دونوں کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ یہ تو مثال تھی نا سمجھانے کے لیے۔ پہلا لفظ ٹیم اے کے لیے فضلتکم۔ میرے پڑھنے سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کون سا اعراب آئے گا۔ فضلتکم، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زیر ہے، یہ مائک میں بتائیں کیا ہے؟ زبر ہے۔ کہاں پر آئے گا یہ زبر؟ کاف کے اوپر۔ کاف کے اوپر آئے گا۔ اچھا، مجھے ایک بار سنیں، فضلتکم، کم۔ اچھا، کچھ سمجھ میں آیا ہے ان کو، ماشاءاللہ۔ انہوں نے فوراً، ہاں زیر ہے، اللہ اکبر۔ کہاں پر آئے گا؟ کاف کے اوپر۔ زیر ہے اور کاف کے اوپر آئے گا۔ چلیں، یہ کہہ رہے ہیں زیر ہے کاف کے اوپر آئے گا، کیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ؟ پہلے انہوں نے زبر اٹھایا تھا، بتا رہے تھے کاف کے اوپر آئے گا، پھر میں نے دوبارہ کچھ کہا، پھر کہا زیر ہے کاف کے اوپر آئے گا۔ یہ کیا ہے بچوں؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟
पेश है, ये तो पेश आ गया है। हाँ, ये बेटा पेश है। देखिए मैंने कहा था मेरे पढ़ने से पहचान है, मैंने पढ़ा फद्दल तू कुम। जब भी आप पेश पढ़ते हैं तो होंठ हमेशा गोल हो जाते हैं। इस गोल होने से आपने पिक करना था कि यहाँ पर पेश आएगा। एक बात। दूसरी बात मेरे बेटा, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं और आप किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को सिखा भी रहे हैं। तो एक और बात सीखने की ये है, ज़ेर बेटा हमेशा नीचे आता है, ज़ेर ऊपर कभी भी नहीं आता। ज़ेर का मतलब नीचे, ज़ेर का मतलब बस। जैसे ही ज़ेर आप सुने तो ज़ेर का मतलब हर्फ के नीचे। हाँ, ज़बर हर्फ के ऊपर आता है, लेकिन जब मैं ज़बर पढ़ूंगा तो क्या मेरे होंठ गोल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ये आपने एक बात सीखी है, लेकिन आपने सीख लिया है, जवाब गलत हो गया है, इसी से ही आपने बहुत कुछ सीख लिया। चले टीम बी के लिए, ला तजज़ी। टीम बी आप हैं, ला तजज़ी। बहुत गौर से देख रहे हैं, बहुत गौर से। अल्लाहु अकबर, इतना गौर से, लगता है अब तो बस बेहतरीन जवाब आने वाला है। कौन सा एराब है? मुझे देखें, ला तजज़ी, ला तजज़ी। जी मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देखें, ला तजज़ी। ये लास्ट चांस है, अब देखते हैं क्या निकालते हैं। कुछ ढूंढ रहे हैं जी, कुछ निकाला है इन्होंने जी। क्या है ये? जज़म। जज़्म है। और अब ठीक है, अब बताएं क्या है ये? जज़म। नीचे आता है, हर्फ के ऊपर आता है। ऊपर। तो ये कौन से हर्फ के ऊपर आएगा? जीम। जीम के ऊपर जज़म कह रहे हैं, दिखाइएगा क्या ये सही कह रहे हैं? जीम के ऊपर जज़म कह रहे हैं, तो माशाअल्लाह टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए के लिए अगला लफ्ज़ ला युक़बलू। माशाअल्लाह फ़ौरन ढूंढना शुरू कर दिया है, फ़ौरन। क्या है ये? पेश। पेश। अच्छा, पेश ऐसा होता है, ऐसे कैसे होता है? थोड़ा यूं होता है या बिल्कुल ऐसे होता है? ऐसे होता हो तो उल्टा हो गया। ये क्या है? देखिए आप थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यहाँ से भी शायद आप पता लगा सकते हैं कैसे होता है। यूँ। यूं होता है, और थोड़ा सा होता है, मुड़ा हुआ होता है थोड़ा सा, और या नहीं? अच्छा, ऐसे ये कंफर्म, बिल्कुल फाइनल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएं क्या है ये? पेश। पेश है। कहाँ पर आता है, नीचे या ऊपर? हर्फ के ऊपर। हर्फ के ऊपर। कौन सा हर्फ पे आएगा? ये वाले नाम पे, ये वाले नहीं, अलिफ पे आएगा ना? ये देखें अलिफ पे नहीं है। आखिरी वाले। या इस पे आएगा? अच्छा जी। कह रहे हैं आखिरी हर्फ पे आएगा, पेश है। ये सही कह रहे हैं, आखिरी हर्फ पर आएगा, पेश है। जो शेप इन्होंने बताया था बिल्कुल ठीक शेप बनाया है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छी कोशिश रही माशाल्लाह। देखिए आपकी अच्छी बात क्या, मैंने आपसे पूछा ऐसे है ऐसे, आप हिम्मत नहीं हारे, आप कंफ्यूज नहीं हुए, आपने कोशिश की, फिर आपने एक वक्त आया कि सही शेप बना लिया। ये चीज़ होनी चाहिए, कोशिश करें, इंशाल्लाह आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, सही बात आपको पता चल जाएगी। टीम बी के लिए अगला लफ्ज़ कौन सा है? ला तनफ़उहा। ला तनफ़उहा। मेरे होंठों को देखें, मेरे पढ़ने के अंदाज को देखें, आप समझ जाएंगे। ला तनफ़उहा। सोच रहे हैं। और इससे पहले जो इसमें आएगा ना यार, आप अभी कुछ ना कुछ बातें मैंने इस हवाले से बताई थी जी। क्या है ये? पेश। पेश है। कहाँ पर आएगा? आइन पे। आइन पर आएगा, ठीक है। एक ही इराब आएगा या और भी इराब आएंगे? लेकिन एक ही है। एक ही है। ये हाँ पे आएगा कुछ या नहीं आएगा? देख लें, सोच लें। दो दो इराब है आपके लिए, एक नहीं है। एक तो आपने ढूंढ लिया है, फाइनल है आइन का। अब हाँ का बताएं, हाँ का बताएं, ढूंढ लें। शाबाश। पेश को हटा दें, पेश को हटा दें, पेश बता दिया ना आपने, फाइनल कर दिया। ये क्या है? ज़बर। ज़बर ऐसे होता है? सही बताइए, सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐसे होता है। कहाँ पर है ये ज़बर? हाँ के ऊपर ज़बर है। हाँ के ऊपर ज़बर ऐसे? ऐसे। कैसे है? ऐसे है। कह रहे ऐसे है, हाँ के ऊपर ज़बर है, दिखा भी रही है। क्या ये सही कह रहे हैं? आइन पर पेश कह रहे थे, ये पेश आ गया। और हाँ पर इन्होंने कहा था ज़बर है, ज़बर आ गया।
لا تنفعها، دو اعراب ڈھونڈنے تھے، دونوں درست ڈھونڈ لیے ہیں. جی ہاں. اگلا لفظ ٹیم اے کے لیے لا ینالو. بہت آسان آ گیا آپ کے لیے، تو کمال ہی کمال ہو گیا. آپ تو ایسے ہی نکال لیں گے. دیکھیں یہی ہو گیا. اب دیکھتے ہیں صحیح نکالا ہے نہیں. زبر. کہاں پر؟ نون کے اوپر. نون کے نیچے کیوں نہیں؟ نیچے لگا دیں. زبر ہے. نیچے لگا دیں. اس سے کیا نقصان ہوگا؟ زیر لگتا ہے نیچے. اچھا زیر بن جائے گا، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں زبر ہے اوپر ہی آئے گا، نیچے آ ہی نہیں سکتا ورنہ زیر بن جائے گا. نون کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی بچوں، زبر اور زیر کا ایک ہی شیپ ہوتا ہے. نیچے لگا دیں گے تو زیر بن جائے گا اور بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ آخری لفظ ٹیم بی کے لیے جعلنا. یہ بھی بہت آسان. ٹیم بی. زبر. زبر بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. اچھا ایسے ہوتا ہے. یہ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زبر ہے. دکھائیے گا. نون کے اوپر ہے، زبر ہے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دونوں نے اچھا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں اس بار ایک ٹیم آگے چلی گئی اور ایک ٹیم پیچھے. کون سی ٹیم آگے چلی گئی؟ ٹیم بی. ماشاء اللہ. آپ بھی تشریف رکھیں. ٹیم اے بی دونوں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. پیارے بچوں ماشاء اللہ ٹیم اے نے اور ٹیم بی نے دونوں نے مقابلہ کیا اور آگے پیچھے رہنا مقصد نہیں تھا. آپ دیکھیں ٹیم اے سے تھوڑی سی شروع میں مسٹیک ہو گئی تھی نا، لیکن جب میں نے ان کو گائیڈ کیا، ان کو بتایا، تو مقصد یہی تو ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ اس وقت نہ ہو، لیکن اس پروگرام کا مقصد ہے، اس سیگمنٹ کا مقصد ہے آپ کو اعراب لگانا سکھایا جائے. تو پیارے بچوں یہی چیزیں سیکھنے سکھانے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں. آپ نے پورا پروگرام دیکھا، سنا. اللہ پاک سے دعا ہے ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی